اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ ربیع الاول کے پورے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی. آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی پہلو، کوئی کون سا ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ہر پہلو کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی طرف سے آئیڈیل نمونہ اور رہنمائی ملے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کاروبار کے لائن کا ہوں تو مجھے کاروبار میں رہنمائی چاہیے، میں کھیتی باڑی سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس میں رہنمائی چاہیے، میرا کام پڑھنا پڑھانا ہے تو مجھے اس میں رہنمائی چاہیے، میرا کام عدالت میں مقدموں کو سنبھالنا ہے یا جج بن کر فیصلہ کرنا ہے تو مجھے اس میں رہنمائی چاہیے. آپ کو زندگی کے جس پہلو میں رہنمائی کی ضرورت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکمل رہنمائی موجود ہے. یہ تو ہماری کمی ہے میرے بھائیوں کہ سیرت سے ہم لوگ دور ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے بتائے ہوئے طور و طریق سے ہم کوسوں دور چلے گئے. اسی لیے دنیا نے ہم کو عزت کے مناروں سے اتار کر ذلت کے گھڑوں میں ڈال دی. ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اللہ بار بار قرآن میں فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی لوگ سر بلند رہو گے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا، تمہاری لوگ باتیں کریں گے اگر تم ایمان والے. اللہ فرماتے صحیح معنوں میں تم ایمان والے تو بنو. ایمان اور ایمان کے تقاضے، یہ دونوں چیزیں تم اپنی زندگی میں پیدا کرو، پھر دیکھو کہ دنیا میں اللہ تمہیں کیسی سربلندی نصیب فرمائے. سیدنا حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ مکہ کی پہاڑی پر سے گزر رہے ہیں. آپ کے پیچھے صحابہ کا قافلہ ہے، پہاڑی کے اوپر سے گزر رہے ہیں. اچانک حضرت عمر ایک جگہ پر رک گئے اور رک کر پہاڑ کے نیچے وادی کے اندر دیکھنے لگے. کئی دیر تک دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا یا خلیفۃ المسلمین کیا بات ہے، آپ کیوں رک گئے؟ کیا بات یاد آ گئی آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ رونے لگ گئے؟ تو حضرت عمر فاروق بتاتے ہیں ایک زمانہ تھا، یہ عمر اسی پہاڑ کی وادی کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا. مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. شام کو جب واپس آتا تھا تو میرے اونٹ بھوکے رہتے تھے، میرے اونٹ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور اونٹ کے پیشاب میرے کپڑوں کے اوپر ہوتا تھا. مجھے اونٹ سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا. جب شام کو گھر آتا میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور یہ کہتا تھا اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تو کامیاب زندگی کیسے گزارے؟ تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تو کامیاب لائف، اچھی زندگی، کامیاب زندگی تو کیسے گزارے گا؟ آج یہ دین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت، اللہ اس کے رسول کے طور و طریق پر عمل کرنے کی برکت سے
اللہ نے اس عمر کو خلافت اسلامیہ چلانا سکھا دیا. جس کو وہ چلانا نہیں آتا تھا اللہ نے اس کے ہاتھ سے نہ معلوم کتنی بڑی فتوحات عطا فرمائی. تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط اتنی ہے کہ تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ. میرے بھائیو، ہمارے آپس کے اندر اتحاد نہ رہا، اختلاف نہ رہا، ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی، میں اس کا ٹانگ کھینچتا ہوں، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، میں اس کی برائیاں وہ میری برائیاں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھر گئی، کسی کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کینہ، کپٹ، حسد، یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ایسی گھر کر گئی، ایسی گھر کر گئی. اور یہی برائیوں کے ساتھ پھر بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر بھی دعا کرے تو کہاں اثر پیدا ہونے والا. حلال حرام کی تمیز نہ رہی، شک شبہ والی چیزیں کھانے لگے، نمازوں میں جان نہ رہی، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام رہ گیا، حج صرف ایک پکنک، عمرہ صرف ایک پکنک بن کر رہ گئی، عبادتوں میں وہ جان نہ رہی. میرے بھائیوں، تو پھر یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں عرش پر پہنچے گی کیسے؟ اللہ ان برائیوں سے ہم سب کو پاک صاف فرمائے. ایمانی حرارت، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل جذبہ کہ اگر شام کو کچھ نہیں کمایا تو بھوکا سو جاؤں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا. میرے چپ رہنے سے اگر جھگڑا بچ جاتا ہے تو میں چپ رہ جاؤں گا، خاموش رہ جاؤں گا، کیونکہ میرے خاموش رہنے سے فساد بند ہو رہا ہے، میرے خاموش رہنے سے جھگڑا ختم ہو رہا ہے. میں اپنے ایگو کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، میں خاموش ہو کر چلا جاؤں گا. ہر انسان اگر یہ سوچنا شروع کر دے تو دنیا میں سے برائیاں ایسے ہی ختم ہو جائے. اللہ میں صحیح ایمان والا بنائے. میرے بھائی، بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی. اس میں سے ایک ٹاپک، ایک مضمون آج میں یہ بیان کروں کہ معاشرتی زندگی، ہمارے آپس کی سماج کی جو زندگی ہے، اس سماج کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ابتدا ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے سے. اور میاں بیوی کا رشتہ نکاح سے بنتا ہے. نکاح کرنے کے لیے نکاح سے پہلے منگنی کا انتظام ہوتا ہے. ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، دونوں کے مزاج، دونوں کے خاندان الگ الگ، رہن سہن الگ الگ، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آگے وہ دونوں مل کے اپنی ایک زندگی شروع کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں معاشی اور معاشرتی زندگی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کو اکیلا نہیں رکھا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس نبی کے لیے ہم نے اولاد بھی دی، ان کو بھی کہا کہ شادیاں کرو، ان کے بھی بیوی بچے تھے، اور وہ بھی سماج کے بیچ میں رہ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. ورنہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی سماج نہیں، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، مانگ کر زندگی گزار لی، اور وہاں پر پورا دن روزہ رکھو، پوری رات تہجد پڑھو. کوئی کمال کی چیز نہیں. سماج میں رہو، سوسائٹی میں رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو، شادی بیاہ کرو، اولاد پیدا کرو، بچوں کو پالو پوسو بڑا کرو، اور معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہو تو صحیح معنوں میں تم کامل انسان کہلانے کے قابل. مطلب پہاڑوں میں یتی والی زندگی، عیسائیوں کے راہبوں والی زندگی، ہندوؤں کے جوگی والی زندگی گزارنے کا اسلام کبھی نہیں کہتا. اسلام کس کا نام ہے؟ ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے. کس کا نام ہے صراط مستقیم؟ صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس میں ضرورت سے زیادہ غلو نہ ہو اور جس میں بالکل آزادانہ والی زندگی نہ ہو، اعتدال والی بیچ والا راستہ، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. ورنہ عیسائیوں کے راہبوں میں کیا تھا؟ شادی بیاہ مت کرو، بچے نہیں ہونے چاہیے،
ایک ایسی زندگی گزارو کہ جس میں شادی بیاہ نہ ہو، دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا نہ ہو، جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ، ایک جھونپڑا باندھ کر زندگی گزارو۔ یہ ہندوؤں کے جوگیوں کی زندگی اور عیسائیوں کے راہبوں کی زندگی، یہ ان کی ایسی کہ کوئی شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، الگ رہ کر زندگی گزارو۔ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے اندر فریڈم ہی فریڈم ہے، آزادی ہی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا سیکس، زنا، ایک لڑکا ایک لڑکی اگر اپنے جسم کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ جس طرح آدمی کو کھجلی آتا ہے تو کھجلاتا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو نہا لیتا ہے، کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کپڑے بدل لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جسم کی خواہش کو پورا کرنا یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ چوراہے پر بھی کر دو، لڑکا لڑکی راستے میں چمبا چاٹی شروع کر دے، کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ لوگ بعد میں اتنے آزاد بھی ہو گئے فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر، لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام بیچ والا راستہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، جنگل پہاڑوں میں نہیں جانا ہے، سماج سوسائٹی میں رہنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، ان کی پال پوس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، حلال پاکیزہ برکت والی روزی بھی کمانی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنی۔ اور اتنا زیادہ فریڈم بھی نہیں، اتنی زیادہ آزادی بھی نہیں، کسی بھی لڑکی سے جب دل چاہے جسم کی خواہش کو پورا کر دو، اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک پروسیس ہے۔ ایک الگ خاندان کی بچی ہے، ایک الگ خاندان کا لڑکا ہے، گھر کے بڑے لوگ جا کے ملاقات کرتے ہیں، دونوں خاندانوں کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے، دونوں خاندان، سماج، سوسائٹی دیکھی جاتی ہے۔ ارے نکاح اور طلاق کے مسائل کے اوپر جو کتابیں ہیں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ مستقل اس کے ابواب ہیں، اس کے بہت سارے الگ الگ سبجیکٹ بنائے ہوئے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے نکاح میں کفو بھی دیکھا جائے گا، سماج میں برابری ہے کہ نہیں ہے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی بغیر کفو میں نکاح کر کے آتا ہے تو گھر کے ولی کو اختیار ہے، گھر کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو توڑوا دے اگر اسلامی شریعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ اپنے جسم کی خواہش کو پورا کر دینا، چوراہے کے اوپر چما چاٹی کر لینا اور کوئی بڑے چھوٹوں کا خیال نہیں، یہ سماج کو گندا کرنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے پروسیس رکھا، اس کی منگنی ہو، رشتہ طے ہو، پھر نکاح ہونا چاہیے اور اس نکاح کے بعد وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو اسلام نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس شعبے کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی۔ چنانچہ کئی قرآن کریم کی آیتوں میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے بھی نکاح کروائے ہیں، ہم نے ان کی بھی اولادیں پیدا کی ہیں، وہ بھی نکاح کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کا کام کرتے تھے۔ اور آگے دوسری قرآن کریم کی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحُونَ مِن بَعْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کتنی پیاری قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے سماج کے ذمہ داروں، اے سماج کے ٹھیکیداروں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے سماج کے اندر بے بیاہی بغیر نکاح کی اگر عورتیں ہیں تو ان کا نکاح کرواؤ، ان کا نکاح کروانے کی ذمہ داری تمہاری۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ کا سینٹنس قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ بہو وچن ہے، اس کا ایک وچن آتا ہے ایّم، ایّم کہتے ہیں بغیر نکاح کی عورت، چاہے اس کا نکاح ہی نہ ہوا ہو یا نکاح تو ہوا تھا شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر انتقال کر گیا، وہ عورت بغیر نکاح والی ہو گئی تو عربی میں اس کو ایّم بولتے ہیں، اس کا بہو وچن ایامہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاحی، یہ بے بیاہی عورتیں ہیں ان کا نکاح کراؤ، ان کے نکاح کرانے کی ذمہ داری تمہاری۔ آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
پہلے زمانے میں غلام اور باندیوں کا سلسلہ چلتا تھا. تمہارے گھر میں اگر غلام اور باندیا ہے تو اس غلام اور باندیوں کے نکاح کرانے کی ذمہ داری بھی تمہاری. آج کل نکاح میں دیری ہوتی ہے تو نکاح میں دیری کا سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ بھئی لڑکا ابھی سیٹل نہیں ہوا، لڑکا ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، تو کیسے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا دوں؟ سب سے پہلے یہی چیز ریزن بن کر سامنے آتی. قرآن کریم نے اس کا جواب دے دیا، یَقُولُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ لڑکا یا لڑکی غریب ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنائے. یہ جواب ہے ہمارے آج کے سماج اور سوسائٹی میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں یقولوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، سیٹل نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، تو میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنائے. تو کیا جب تک بچہ سیٹل نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے نکاح کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے؟ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 33 سال کا جوان ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹل نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے آپ کے نکاح کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے وہ چپکے ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے. اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھائے گا، اس گناہ کا بوجھ اس کے باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. جس باپ نے اس کی ذمہ داری کی کوشش نہیں کی، جو باپ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کا کھانے پینے کا انتظام صحیح ہو، اگر کلاس کے کسی سبجیکٹ کے اندر اگر وہ کمزور پڑ جاتا ہے تو باپ اس کے ٹیوشن کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. اس باپ کی بھی ذمہ داری ہے آج کے زمانے میں، خاص طور پر جب وہ بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، جلد از جلد اس لڑکا اور لڑکی کے نکاح کا انتظام کیا جائے. اگر دیری کی تو اس کا وبال پورا کا پورا گھر کے اوپر آئے. یہ مت کہ یہ سیٹل ہونا، خدا معلوم سیٹل کس لفظ کا نام ہے، سیٹل کا میننگ کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کا بیٹا سیٹل نہیں ہے تو آپ سیٹل کے پیچھے آپ کون سا تھاٹ لے کے چل رہے ہیں مجھے بتائیے. جب تک تمہارے بیٹے کے پاس 50 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ نہیں آ جائیں گے تب تک آپ اس کو سیٹل نہیں مانتے. ارے بھائی آپ اس کو نکاح کروائیے، ذمہ داری سونپیے کہ آپ اب تم اکیلے نہیں رہے، اب تم بیوی والے ہو گئے ہو، تمہاری بھی اور بیوی کو کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. اب تک باپ تمہیں کھلاتا پلاتا تھا، اب جاؤ، اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے نوکری کرو، اور زیادہ ٹیلنٹ ہے کچھ پیسہ ہم تمہارے پیچھے انویسٹ کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کرو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گھر پالو. ذمہ داری دو گے تو سیٹل ہوگا، ذمہ داری نہیں دو گے تو سیٹل کہاں سے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی یہ سیٹل ہونے کو ریزن نہ بنائے. قرآن نے خود، اب جب اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے تو مجھے اور آپ کو فکر اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یقولوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے کس کو کتنا دینا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. پھر ایک آگے روایت میں آپ کو بیان کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، نکاح والی زندگی گزارنے کے لیے پہلا پروسیس منگنی کا ہوتا ہے، انگیجمنٹ کا ہوتا ہے. انگیجمنٹ کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کو بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر جنہوں نے سالوں پہلے بتا دیا کہ ہم لوگ انگیجمنٹ کرنے سے پہلے کس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تنکح النکاح لاربع، 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. تنکح النکاح لاربع لمالھا، سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیو گریبان میں جھانکیے، میں اور آپ سب، آج میں اور آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کی بات آتی ہے، سب سے پہلے ہماری نظر جو جاتی ہے وہ مال کے اوپر جاتی ہے. میری بیٹی جس گھر میں جائے گی، یا میں جس کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر میں لا رہا ہوں، دونوں طرف مال کی طرف جاتی ہے. بہو بن کر گھر میں آ رہی ہے، کتنا جہیز لے کر آئے گی، کیا کیا ضرورت کا سامان لے کر آئے گی، یہ دیکھتے ہیں. اپنی بیٹی کو کسی اور کے گھر میں دیکھنا ہے تو سامنے والے لڑکا اور اس کے
ماں باپ کی حیثیت مال کے حساب سے دیکھی جاتی ہے. کیا میری بیٹی وہاں جا کر کس طریقے سے زندگی گزاری؟ نکاح الاربع، نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر. سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے ولی حسبھا، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے. اونچ نیچ دیکھی جاتی ہے، ہمارے سماج سوسائٹی میں رہنے کے قابل ہے کہ نہیں. اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے ولی جمالھا، خوبصورتی کو دیکھی جاتی ہے. وہ دیکھا ولی چھے کے نتھی، ہاں ولی جمالھا، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ولی دینھا، دین کو چوتھے نمبر پر دیکھا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت جس صحابی کو سنا رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، صحابی سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سنا رہے ہیں کہ نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، مال کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر اور دین کو دیکھ کر. اس صحابی کو فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میرے صحابی دین کو پہلے نمبر پر رکھنا. یہ 4 چیزوں کو دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دین کو پہلے نمبر پر رکھنا. ہماری تھنکنگ بدل گئی، سوچ بدل گئی میرے بھائی. جہاں پر مال کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں غریب خاندان نے اپنی بیٹی کو کہا اس گرمی میں دیا ہو، کہاں سے کھائے گی پیے گی. اور اگر بات کرو کہ بھائی دیندار نہیں ہے، اللہ ہدایت دے دے گا. تو کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ کھانے کے لیے سامان نہیں دے گا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے تو کھانے پینے کا سامان کیوں نہیں دے گا؟ یہ سوچ تھنکنگ کے اندر فرق آ گیا میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے. لہذا نکاح کے پروسیس میں سب سے پہلے انگیجمنٹ اور نکاح کی بات آئے میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ ان کے دین کو سب سے پہلے دیں. اگر اس میں دینداری ہے وہ آپ کی بیٹی کو رانی بنا کر گھر کے اندر رکھے گا، اس کو تکلیف کبھی نہیں پہنچائے گا، اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا اور زندگی میں کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. وہ نہیں اٹھائے گا آپ کی بیٹی کے اوپر ہاتھ. وہ اس کی ضرورت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا، وہ اس کی ضرورتوں میں کام دے گا اگر آپ نے اس کی دینداری کا خیال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہمیں عمل توفیق عطا فرمائے. آگے قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہتے ہیں کہ جو جوڑا، جو کپل، لڑکا اور لڑکی اگر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ عربی گرامر کو جانتے تو میں آپ کو بتاتا، اس سینٹنس کے آگے لام لگایا، پیچھے نون لگایا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، کسی بھی بات کو قسم کھا کے مضبوط طریقے سے جب کہنا ہو تب جا کے اللہ اس طرح کا سینٹنس قرآن میں استعمال کرتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے ہیں ایسے کپل کو ہم ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. جو کپل اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی ان کو عطا فرمائیں. اور سکے کا دوسرا پہلو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اپنی سماجی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو پسے پشت ڈال دے گا، دینداری کو پسے پشت ڈال دے گا، اللہ فرماتے نقیض لہ شیطان فہو لہ قرین. ہم شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیں گے، وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا، اس کا مشیر بن جائے گا اور آگے کی زندگی وہ شیطان کے مشورے سے گزارے گا. اور دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے زندگی موڑ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی روزی کو تنگ کر دے گا. پھر وہ مارا پھرے گا، نہ کاروبار میں برکت، ہزاروں روپیوں کی تنخواہ ہونے کے باوجود مہینے کے اندر کب تنخواہ پوری ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزرے ایسی اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرو. اپنی بیٹی کے جہاں رشتہ طے کرتے ہو سب سے پہلے دینداری کو ملحوظ خاطر رکھو. مال بھی آئے گا، حسب و نسب بھی آئے گا اور خوبصورتی بھی آئے گی. خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی کا نام نہیں ہے، جس دل کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. اللہ یہ بات بھی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا الدنیا متاع
یہ دنیا پورا کا پورا ساز و سامان کا نام ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بہترین سامان میں سے کوئی بہترین سامان ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک عورت. نیک عورت اگر کسی انسان کے نکاح کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دنیا کا سامان اللہ نے اس کو عطا فرمایا. ایک جگہ پر ایک موقع پر صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من السعادہ، 3 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں. اگر وہ چیزیں تمہیں میسر ہیں تو تم سمجھ لو کہ معاشرے کے سب سے اچھے انسان تم ہو. ثلاث من السعادہ، 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا دار واسعہ، اللہ نے خود کا گھر دیا ہے، کشادہ گھر ہے، جس گھر کے اندر آپ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام ہے. اللہ نے اچھا گھر اگر تمہیں اپنا ذاتی گھر دیا ہے، سمجھ لو کہ تم اللہ کے بندوں میں نیک بخت انسان. دوسرے نمبر پر فرمایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی، فرما بردار عورت. فرما بردار عورت اگر آدمی کو میسر ہے، اس آدمی کی زندگی خود بخود آسان سے آسان بنتی چلی جاتی. کیونکہ زندگی دھوپ اور چھاؤں دونوں چیزوں کا نام ہے. سائیکل کے 2 پہیوں کے ساتھ ہی سائیکل چل سکتی ہے، ایک پہیے سے سائیکل نہیں چلتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے اندر آپس کی زندگی کے اندر انڈرسٹینڈ ہونا ضروری ہے کہ جب خوشی کے ایام ہو تو بیوی جیسے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے. حالات اگر شوہر کو گھیر لیتے ہیں تو شوہر کے حالات والی زندگی میں بیوی بھی اگر اس کا کندھا ملا کر کہتی ہے کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی کھا لیں گے، زندگی گزار لیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 جملے 2 سینٹنس شوہر کے سینے کو چوڑا کر دے. شوہر دنیا سے لڑنے کی ہمت کر لیتا ہے، پوری دنیا سے لڑ کے تھک ہار کے گھر پہ آتا ہے. شوہر بیوی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے فکر نہ کرے، آپ اچھے دنوں میں ہمیں اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اگر آپ کے حالات آتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا، باتیں ہم سے شیئر کیجیے گا، آپ کی تکلیف میں ہم قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. شوہر کی تکلیف اسی وقت آدھی ختم ہو جاتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی نیک بخت ہے جس کے پاس کشادہ گھر ہو، فرما بردار بیوی ہو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وطن کی روزی، اگر اللہ نے تمہیں وطن کی روزی عطا فرمائی ہے تو یہ بڑی نیک بختی کی علامت. موضوع بہت لمبا ہے، آئندہ موقع رہا تو اس کے عنوان سے انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ بات سننے اور سمجھنے کی ہے کہ جب بھی معاشرتی زندگی گزارنے کی ابتدا اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کرے، کیونکہ آگے دیوالی کے ویکیشن کا موسم آتا ہے، نکاح ہوتے ہیں، انگیجمنٹ ہوتی ہیں، لہٰذا اپنے بچوں اور بچیوں کی جب بھی نکاح کا انتظام کرے میرے بھائیوں، قرآن کی آیت، رسول اللہ کی روایت، ان دونوں کو سامنے رکھ کر دینداری کو اول نمبر پر رکھو. آپ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی کیسی کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اللہ ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک فرمائے، اور جو لوگ اپنے بیٹا اور بیٹیوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین رشتے نصیب فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہل، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.